ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے تحت ہونے والی بشتر حال پشاور میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرنے والے نوجوان دوستوں اور بھائی، ہماری یہ جماعت مرشد عالم حضرت اقدس عارف باللہ مولانا عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرکزہ کی جماعت ہے، اور حضرت اقدس رحمہ اللہ وہ ذات ہیں کہ جن کے ہاتھ پر میں نے بیعت حرم میں مکہ میں کی، اور بڑے ناز کے ساتھ حضرت نے مجھے بیعت فرمایا۔ الحی الحمداویہ جو مکہ مکرمہ حضرت کی خانقاہ ہے، اس کے ساتھ متصل مسجد ہے۔ میں نے اس مسجد میں حضرت سے گزارش کی، 1994 کی بات ہے کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کرو۔ اس وقت میری عمر 23 سال تھی، بالکل ینگ بلٹ جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیعت کر لو۔ میں نے کہا میری خواہش ہے کہ حرم کے اندر بیعت ہو، فرمایا جگہ حدود حرم میں شامل ہے۔ میں نے کہا المسجد الحرام میں۔ حضرت نے گاڑی نکالی، خود ڈرائیونگ کی، مجھے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، حرم کے اندر لے کر گئے، وہاں بیعت فرمایا، اور پھر وہ گاڑی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتی ہے وہاں لے کر گئے، اور ان کے حوالے مجھے کیا، چونکہ میری معلومات بھی نہیں تھی اور سفر بھی پہلا تھا۔ پھر وہاں سے حضرت نے روانہ کیا۔ کہ میں ایک واقعہ صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ان حضرت رحمہ اللہ سے ہمیں کس قدر عقیدت اور محبت ہے، اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت سے محبت تو حضرت کی جماعت سے بھی محبت ہے، اور پھر وہ جماعت جو ختم نبوت کے عنوان پہ کام کرے، ان جماعتوں سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرا بشکیل صاحب نے وقت باضابطہ لیا، کسی عذر کی وجہ سے میری شرکت مشکل تھی۔ میں نے جولائی کی شروع میں عرض کیا کہ میں شاید نہ آ سکوں۔ حضرت رحمہ اللہ صاحبزادے مولانا عمر مکی صاحب زیرہ مجدہ موجود ہیں۔ حضرت کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارے سر کا تاج ہے۔ حضرت کے بیٹے مولانا عبدالرؤف مکی دامت برکاتہ موجود ہیں۔ عمر میں دونوں مجھ سے چھوٹے ہیں، علم اور مقام میں دونوں مجھ سے بڑے ہیں۔ تو مولانا عمر مکی صاحب نے فرمایا کہ اس کانفرنس میں آپ کو آنا چاہیے۔ اس پر پورا میں نے شیڈول تبدیل کیا۔ میں پورا بتاؤں گا شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن میں نے پورا شیڈول بدل دیا کہ اپنے اکابر کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ جب تک وہ زندہ ہوں تو ان کے ہاتھ چومیں، ان کے ساتھ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد، ان کے متوسلین، ان کے ادارے، ان کی خانقاہیں اور ان کی جماعت کے ساتھ جتنا ان کی زندگی میں پیار کرتے تھے، وفات کے بعد اسے بڑھ کر ان سے محبت کریں۔ یہ میں نے اس لیے تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ آپ کا ذہن بنے کہ ہم نے حضرت رحمہ اللہ کے سلسلے کو لے کر آگے چلنا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ میں آیت پر گفتگو کروں گا، پھر بھی وقت چاہیے، حدیث مبارک پہ کروں گا، پھر بھی گفتگو کے لیے وقت چاہیے۔ میں اپنے وقت کی رعایت کرتے ہوئے آج اس حدیث مبارک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری گفتگو یہ خطیبانہ یا واعظانہ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری گفتگو وکیلانہ ہوتی ہے۔ اس حدیث پر آپ نے کئی بار گفتگو سنی بھی ہے، اس حدیث کی شرح آپ نے پڑھی بھی ہے۔ اکابر کی جوتیوں کے صدقے جو وکیلانہ گفتگو میں کرتا ہوں، آپ ذرا اس پر توجہ دیں اور حدیث کو سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست،
خدا نے 6 خاص چیزیں مجھے عطا فرمائی، جس کا معنی یہ ہے کہ وجہ فضیلت اور بھی ہیں، لیکن 6 چیزیں وہ وجہ فضیلت میری بقیہ انبیاء پر ہیں کہ جو خدا نے مجھے دی اور انبیاء کو نہیں دی۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ عام طور پہ حدیث مبارک کو بیان یوں کیا جاتا ہے کہ 6 چیزیں عنایت فرمائی۔ نمبر 1 فضلت علی الانبیاء بست، نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے، ونصرت بالرعب، رعب عطا فرما کے میری مدد کی، واحلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا، جعلت للارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو میری سجدہ گاہ اور پاک کرنے والا بنایا، وارسلت الی الخلق کافہ، پوری مخلوق کا نبی بنایا، وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کیا، خاتم النبیین بنایا۔ عام طور پہ شرح یوں کی جاتی ہے، میں ذرا اس سے ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں، اس پر آپ نے توجہ دینی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا نے 6 چیزیں مخصوص عطا فرمائی جو باقی انبیاء کو نہیں دی۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے۔ یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ جوامع جمع جامعتن کی ہے، الکلم جمع کلمتن کی ہے۔ کلمہ اور کلمہ جامع میں کیا فرق ہے؟ لفظ ایک ہو اور معنی ایک ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں، اور جب لفظ ایک ہو اور معنی ہزاروں یا لاکھوں ہوں اسے کلمہ جامعہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی کہ پہلے انبیاء کو کلمات دیے ہیں، مجھے کلمات جامعات دیے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے انبیاء کو اتنے کلمات دیے کہ جتنے کلمات اتنے معنی، اور مجھے زیادہ معنی کے لیے خدا نے کلمات جامعات عطا فرمائے۔ یہ کیوں فرمائے؟ آخر میں وجہ اس کی عرض کروں گا، خود نبی النبیون، پہلے تھوڑی سی تشریح سمجھیں۔ نمبر 2 نصرت بالرعب، خدا نے رعب دے کر مجھے مدد فرمائی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دوسری روایت میں ہے نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ مجھ سے آنے والا اتنا دور ہو کہ مجھ تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگے، وہاں تک بھی میری عظمت کرو اس پہ چھا جاتا ہے۔ نمبر 3 احلت لی الغنائم، میدان جنگ اور جہاد میں نکلے اور میدان جنگ میں جو کفر سے مال ملے وہ پاکیزہ مال خدا نے میرے لیے حلال فرما دیا۔ نمبر 4 جعلت لی الارض مسجدا، اللہ رب العزت نے پوری زمین کو میری سجدہ گاہ بنایا۔ آگے فرمایا کہ نمبر 5 وطہورا، اور پوری زمین کو پاک کرنے والا بنایا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، کہ 6 وجہ مجھے تمام مخلوق کا نبی بنایا۔ یہ ختم بی النبیون 6 وجہ نہیں ہے، یہ ختم بی النبیون ان 6 کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کی بات اب سمجھیں۔ مجھے جوامع الکلم کیوں دیے؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت میری ہے، ان کی نہیں ہے۔ مجھے روک دے کر مدد کیوں فرمائی؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت ان کی نہیں، یہ میری ہے۔ پھر اس زمین کو سجدہ گاہ کیوں بنایا؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت ان کی نہیں، یہ میری ہے۔ پوری زمین کو میرے لیے طہور کیوں بنایا؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت ان کی نہیں بلکہ میری ہے۔ مجھے پوری مخلوق کا نبی کیوں بنایا؟ یہ ضرورت ان کی نہیں، یہ میری ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات پھیلانے لگا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے، ان کو کلم دیے۔ کلمہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، اور کلمہ جامعہ لفظ ایک اور معنی زیادہ۔ یہ ہمارے نبی کو کیوں دیے؟ پہلے تمام انبیاء خاص جگہ کے نبی، خاص زمانے کے نبی اور خاص قوم کے نبی۔ جب جگہ خاص ہو تو محدود ہوتی ہے، خاص قوم ہو افراد محدود ہوتے ہیں، خاص زمانہ ہو وقت محدود ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو نبی خاص قوم کا نبی ہے اس کو کتنے مسائل چاہیے جو قوم کے لیے کافی ہے۔ خاص زمانے کا نبی ہے اس کو مسائل خاص وقت کے لیے چاہیے۔ اگر کوئی شخص خاص جگہ کا نبی ہے اسے مسائل خاص جگہ کے لیے چاہیے۔ تو جب ایک نبی کا دائرہ نبوت محدود ہے
اس نبی کو مسائل تھوڑے چاہیے. جب وہ نبی چلا جائے گا کلما خلق نبی خلفہ آخر، پھر دوسرا نبی آئے گا امت کو مسائل بتائے گا. تو ان نبیوں کو جتنے مسائل چاہیے تھے اس کے لیے اللہ نے محدود کلمات دیے جنہیں کلم فرمایا. اور ہمارے نبی کا مسئلہ یوں نہیں ہے، ہمارے پیغمبر محدود نہیں. آپ کا زمانہ نبوت غیر محدود ہے، آپ کا مکان نبوت غیر محدود ہے، آپ کی قوم ماننے والی امت غیر محدود ہے. انسانی علم کے اعتبار سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اب اس کا معنی یہ ہے ہمارے پیغمبر کا نبوت کا زمانہ غیر محدود تو مسائل غیر محدود چاہیے، افراد غیر محدود، مسائل غیر محدود چاہیے، جگہ غیر محدود تو مسائل غیر محدود چاہیے. ہم غیر محدود کو تھوڑا سا محدود بنا لیں تو ہم کہیں گے ہمارے پیغمبر کے ماننے والے اگر اربوں امتی ہیں انہیں اربوں مسائل چاہیے. اب اگر اربوں مسائل کے لیے اللہ اربوں کلمات عطا فرماتے، مجھے آپ ایمان کے ساتھ بتائیں اربوں آیات سے مشتمل قرآن ہوتا، اسے لکھتا کون، اسے یاد کون کرتا، اسے پھیلاتا کون، پرس چھاپتی کون سی، کس لائبریری کے اندر آتا. میرے اللہ نے کرم یہ کیا ہے قرآن ہمیں 7,500 آیات کا دیا ہے. پیغمبر کی حدیث ہمیں دی ہے جن کی تعداد متون کی بات پہ کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے 4,000، کوئی کہتا ہے 10,000، کوئی کہتا ہے 50,000. 50 کی روایت ضعیف بھی ہو، اس کے اوپر روایات تو نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے ہمارے پیغمبر کو اربوں مسائل چاہیے تھے. اگر اربوں مسائل کے لیے اللہ اربوں کلمات دیتے، نہ کوئی پرس لکھ سکتا، نہ قلم لکھ سکتا، نہ پرس چھاپ سکتا، نہ لائبریری سنبھال سکتی، نہ سینے محفوظ کر سکتے. خدا نے کرم یہ کیا کہ ہمارے پیغمبر کو غیر محدود مسائل کے لیے محدود کلمات دیے ہیں. جب لفظ ایک ہو اور معنی کئی ہوں اسے کلمہ جامعہ کہتے ہیں. ہمارے نبی کو جتنے مسائل تھے اگر اتنے کلمات مل جاتے تو اس کا معنی یہ کچھ سنبھال نہ سکتا. تو مسائل زیادہ اور کلمات تھوڑے کیوں دیے؟ خود مبین نبیون، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کو نبی آنا جو نہیں ہے، اس لیے مجھے بعد میں آنے والے مسائل کے لیے کلمات پہلے عطا فرما دیے ہیں. میں اس کی مثال دوں گا تو مزید بات کھلے. قیامت تک آنے والے آدمی کو جتنا پانی چاہیے خدا نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے. قیامت تک اڑنے والے جہاز کو جتنا فیول چاہیے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے. قیامت تک چلنے والے جنریٹر کو یا کسی انجن کو جتنا گیس، پٹرول یا ڈیزل چاہیے خدا نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے. اب اگر اللہ رب العزت یہ پانی زمین کے اوپر رکھ دیتے، سیلاب آتا، امت غرق ہو جاتی. پٹرول اوپر رکھتے امت چل جاتی، گیس کو اوپر رکھتے امت چھلک جاتی. خدا نے کرم یہ کیا قیامت تک آنے والے آدمی کی ضرورتیں زمین کے نیچے رکھ دی ہیں. جتنی ضرورت آتی رہے گی انجینئر نکال کے دیتے رہیں گے. قیامت تک آنے والے امتی کو جتنے مسائل چاہیے اللہ نے محدود آیات کے نیچے رکھ دیے. جس مسئلے کی ضرورت آتی رہے گی فقیر نکال کے دیتا رہے گا. اور میں خود مبین نبیون، یہ مجھے کیوں ملا ہے؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد آنا جو نہیں ہے اس لیے مجھے ملا اور باقی انبیاء کو نہیں ملا. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں اس کو سمجھنا. اس کا معنی یہ ہے ہر مسئلے پر حدیث یہ کلمہ جامعہ ہے. کئی مسائل کے لیے یہ کلمہ ہے اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث یہ کلمہ جامعہ ہے. توجہ سے بات سمجھنا. ہر مسئلے پر الگ حدیث یہ کلمہ ہے، کئی مسائل کے لیے ایک حدیث یہ کلمہ جامعہ ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے ہر مسئلے پر حدیث چاہیے، اس کا معنی وہ حضور کو نبی مانتا ہے، آخری نبی نہیں مانتا. اور جو کہتا ہے کئی مسائل کے لیے ایک حدیث کافی ہے وہ حضور کو آخری نبی مانتا ہے. ہر مسئلے پر حدیث کا معنی کہ یہ صرف نبی ہیں، آخری نبی نہیں ہے. اور کئی مسائل پر ایک حدیث اس کا معنی حضور نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. میں بہت کم وقت میں بات سمیٹ رہا ہوں. نمبر 2 فرمایا اللہ نے مجھے احلت لی الغنائم مال غنیمت حلال قرار دیا ہے. کیوں؟ پہلے نبی مخصوص قوم کے نبی ہیں، مخصوص مکان کے نبی ہیں، مخصوص زمانے کے نبی ہیں.
جب نبی خاص قوم کا نبی ہے، توجہ رکھنا، وہاں نبی ٹھہرے گا، نبی کمائے گا، نبی کھائے گا، پیغمبر کی قوم محنت کر کے کمائے گی اور کھائے گی۔ ہمارے نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے، اس نبی کا دائرہ نبوت غیر محدود ہے، کوئی نیا نبی تو آنا نہیں ہے۔ نبی کے دین کو لے کے اس امت نے آگے جانا ہے۔ جب یہ امت ملکوں سے نکل کر دوسرے ملکوں میں جائے گی، پیغمبر کے دین کی خاطر کٹنے اور لڑنے اور جہاد کے لیے، یہ کمائے گی کیسے، یہ کھائے گی کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لی الغنائم، جب تم نے اور جگہوں پہ جانا ہے تمہیں کمانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کافر نے کمانا ہے اور تم نے اسی کمائی کو کھانا ہے۔ ختم بی النبیون، پہلے نبی کے بعد نبی آ جاتا، یہ ضرورت نہیں تھی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد یہاں نبی آنا نہیں ہے، میری قوم نے آگے بڑھنا ہے، یہ آگے بڑھیں گے تو کمائیں گے کیسے؟ فرمایا نانا تم آگے بڑھتے رہو، جن کی طرف بڑھ رہے ہو، کمانا انہوں نے ہے، کھانا تم نے ہے۔ یہ ضرورت میری ہے، خطبہ میں نبیون تو میں ہوں۔ پہلے نبیوں کی شان یہ نہیں تھی، ان کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار نہیں کیا گیا۔ نمبر 3 نصرت پھر روبے، دوسری روایت کو میں نے نصرت میں روبے بصیرت شہر، ایک آدمی ایک ماہ کی مسافت پر ہو، وہاں تک میرا روب اس پہ چھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پہلے نبیوں کے ساتھ معاملہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بھائی جب نبی کا دائرہ نبوت ایک بستی ہے تو بستی سے باہر اس کے روب عظمت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک نبی خاص قوم کا نبی ہے، دوسری قوم پہ پیغمبر کا عظمت کا روب نہ چھائے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ پر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پورے عالم کا نبی ہوں لیکن پورے عالم میں جانا نہیں ہے، تو میرا کلمہ کو بندہ کیسے پڑھے گا؟ کلمہ تو تب پڑھیں گے جب آپ کے دل میں اس کی عظمت ہوگی، عظمت نہ ہو تو کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ میرے پیغمبر پورے عالم میں گئے نہیں ہیں، پورے عالم کے نبی ہیں، توجہ رکھنا۔ اب آپ پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لیجیے، مکہ مکرمہ بست میں ہے، کوئی جگہ ایسی بتائیں جہاں سے مکہ تک پہنچنے میں 1 مہینے سے زیادہ مسافت لگتی ہو، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اب تو جہازوں کا دور ہے، گھنٹوں کی بات چلتی ہے۔ میرے پیغمبر عالم کے نبی تھے، پورے عالم میں جانا نہیں تھا، پورا عالم کلمہ کیسے پڑھتا؟ پر میں نصرت تو پھر روبے، خدا نے وہاں تک میرا عظمت کا روب پہنچا دیا ہے۔ ہلکی سی بات کہنے کی دیر ہے، دل میں عظمت موجود ہوتی ہے، لوگ کلمہ میرا پڑھ لیتے ہیں۔ میں اس پر ایک واقعہ محض لطافت کے طور پہ کہتا ہوں، مجھے ایک تبلیغی جماعت کا فرض کہنے لگا، مولانا گھمن آپ نے سال جماعت میں لگایا ہے؟ میں نے کہا نہیں لگایا، تو آپ کو لگانا چاہیے۔ میں نے کہا میں نہیں لگاتا، کہتا ہے کہ لگانا جرم ہے۔ میں نے کہا لگانا چاہیے، میں دلائل بھی دیتا ہوں، آپ کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے کہا میرا کام فضائل والا نہیں ہے، میرا کام دلائل والا ہے، مجھے دلیل سے قائل کرو میں لگاؤں گا۔ مجھے کہتا ہے عالمی نبی کے وارث ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، تو عالمی نبی عالم کا ہے تو پھر وارث تو پورے عالم میں جانا چاہیے۔ میں نے کہا وارث کام وہ کرتا ہے جو مورث نے کیا ہو۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا حضور مورث ہیں، میں ان کا وارث ہوں، حضور پورے عالم کے نبی ہیں۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پورے عالم میں گئے ہیں؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا جو مورث وہ پورے عالم میں نہیں گیا تو وارث کے ذمہ پورے عالم میں جانا کیسے ہے؟ جی حضور پاک تو نہیں گئے تھے، صحابہ گئے تھے۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا، میرے شاگرد چلے جائیں۔ دلیل شاگردوں کے جانے پہ نہیں ہے، دلیل میرے جانے پر ہے۔ کہا جی نہیں جانا چاہیے؟ میں نے کہا جانا چاہیے، مسئلہ جانے کا نہیں ہے، مسئلہ میرے جانے کا ہے۔ میں تبلیغی جماعت کے احباب کی خدمت کی گزارش کرنے لگا ہوں، میں روزانہ 2.5 گھنٹے کا بھی قائل ہوں، تعلیم کا بھی قائل ہوں، شب جمعہ کا بھی قائل ہوں، روز ماہانہ کا قائل ہوں، سالانہ چلے کا قائل ہوں، زندگی کے پہلے 4 ماہ کا قائل ہوں، بیرون 7 ماہ کا قائل ہوں، اندرون سال کا قائل ہوں۔ لیکن مرکز کی ترتیب کے مطابق کام کریں، اپنی طرف سے گڑبڑ نہ کریں، کام تباہ ہوگا۔ میں نے اس سے کہا تو پھنسا اس لیے ہے تو نے مرکز کے اصول کو توڑا ہے۔ رائڈنگ کا اصول یہ ہے کہ جب علماء کے پاس جاؤ دعوت نہیں دینی، کارگزاری پیش کرنی ہے۔ تو کارگزاری پیش کرتا تو شاید میں تیار ہو جاتا، تو نے کارگزاری چھوڑ کے دعوت دینا شروع کی ہے، اس لیے تو پھنسا ہے۔ کارگزاری سنو، دعوت نہ دو، یہ رائٹ کا اصول ہے۔ میں سب چیزوں کا قائل ہوں، کوئی غلط فہمی مت مبتلا ہو کہ مولانا صاحب جماعت کے قائل نہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ
حضرت اقدس عارف باللہ شیخ عبدالحفیظ مکی نبر اللہ مرقدہ، میں مکہ مکرمہ میں تھا، مجھے فرمانے لگے یہ دیکھو بیان آیا ہے توصیف الرحمان کا، اس نے بیان کے اندر راشدی نے کہا تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین، اس کا تمہیں جواب دینا چاہیے۔ میں نے کہا حضرت آئے گا، میں نے توصیف الرحمان کا بیان دیا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی بیان آیا ہو آپ مجھے کافی پیش کریں۔ یہ ہمارے حضرت کی شان تھی، جہاں فتویٰ عمر تھا حضرت اس کی سرگوبی کی بندے تیار فرماتے، مجھے فرمایا ویڈیو تیار کرو، میں نے تیار کی اور مکہ مکرمہ خانقاہ میں فرمایا سیریز رکھو، ایک سیریز 25 ریال کی ہے، 2 ریال کی ویڈیو تھی، فرمایا 4 مجھے دو 100 ریال کی، باقی لے دو جہاں سے۔ حضرت کی چھوٹوں کو بڑا بنانے کا فن جانتے تھے، حضرت کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج دنیا میں ایک دھوم ہے خانقاہوں کی۔ خیر میں عرض کرتا ہوں مضمون سمیٹتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ریل ارض مسجدہ، خدا نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ بنایا۔ کیوں؟ پہلا نبی خاص قوم کا نبی ہے، تو جس قوم کے اندر نبوت کا اعلان کرے گا وہ مخصوص سجدہ گاہ بھی بنائے گا۔ میں مخصوص قوم کا نبی نہیں ہوں، اقوام عالم کا نبی ہوں۔ میں نے اس قوم میں جانا ہے جہاں مسجد نہیں ہوگی، وہاں نماز کیسے پڑھیں گے؟ خدا نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ کیوں؟ خدمت النبیون، ضرورت میری ہے، کسی اور نبی کی نہیں ہے۔ فرمایا خدا نے زمین کو طہور بنا دیا، پہلے نبیوں کے لیے نہیں بنایا، میرے لیے بنایا۔ پہلا نبی خاص قوم کا نبی ہے، اور قوم جہاں آباد ہوتی ہے وہاں پانی بھی ہوتا ہے، تو وضو کے لیے تیمم کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ اس نے دائرہ نبوت سے باہر جانا ہے، نہ اس کو پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کی حاجت پیش آنی ہے۔ ہمارے پیغمبر کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے، وہاں کے نبی جہاں پانی ہے، وہاں کے نبی جہاں پانی نہیں ہے، پانی موجود ہو تو وضو کرو، پانی نہ ہو تو کیا کریں؟ فرمایا زمین کو میرے لیے خدا نے طہور بنا دیا۔ کیوں؟ خود نبیون، یہ ضرورت میری ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے بوسط الخلق کے کافہ، اور میری چھٹی ضرورت خدا نے مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا ہے۔ پہلے نبیوں کو مخلوق کا نبی کیوں نہیں بنایا؟ تمام مخلوق کا نبی کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کلما ہلک نبی خلف آخر، اس کے بعد ایک اور نبی نے آ جانا ہے، تو پھر تمام مخلوق کا نبی کیوں بنائے؟ میرے بعد کو نبی آنا نہیں ہے، اس لیے خدا نے مجھے پوری مخلوقات کا نبی بنا دیا ہے۔ خود نبیون، اب خلاصہ سمجھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے خدا نے یہ چیزیں عطا فرمائی۔ نمبر 1، مجھے جواب القلم دیے، کیوں؟ اس لیے خود نبیون، یہ ضرورت میری ہے۔ مال غنیمت حلال قرار میرے لیے، کیوں؟ خود نبیون، یہ ضرورت میرے لیے ہے۔ مجھے روز دے کر مدد دی گئی، کیوں؟ یہ ضرورت میری ہے۔ زمین کو سجدہ میرے لیے بنایا، کیونکہ ضرورت میری ہے۔ پوری زمین کو طہور بنایا، اس لیے کہ ضرورت میری ہے۔ مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا، اس لیے کہ ضرورت میری ہے۔ تو پیغمبر نے 6 چیزیں بیان فرمائی۔ یہ خود نبیون، یہ چھٹی چیز نہیں ہے، بلکہ پہلی 6 چیزیں جو ہمارے پیغمبر کو ملی ہے اس پہ حضور نے دلیل پیش کی ہے، جو مجھے کیوں دی ہے؟ خود نبیون، یہ ضرورت میری ہے، یہ ضرورت۔ توجہ رکھنا، میں آخری بات کہہ کے سوال و جواب کے انداز میں چلاتا ہوں، آپ علماء دیوبند کی قیمت بھی سمجھ آئے۔ میرا سوال یہ ہے، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں ارسل الخلق کے کافہ، میں پوری مخلوق کا نبی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ خود نبیون، میں آخری نبی ہوں۔ بھائی اگر آپ آخری نبی ہیں تو بعد والوں کے نبی ہوں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ الخلق بعد والوں کو نہیں کہتے، الخلق پیغمبر سے پہلے والوں کو بھی کہتے ہیں، تو آپ پوری مخلوق کے نبی ہیں۔ اس پہ دلیل خود نبیون کیسے بنتی ہے؟ ذرا توجہ رکھنا۔ اب مولانا قاسم ننوتوی قاسم الخیرات بانی دیوبند کے علوم کو دیکھیں۔ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم بلکہ رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تم خاتم کا معنی یہ سمجھے ہو کہ حضور آخری نبی ہیں، آخری بھی ہیں، لیکن معنی بولی جو تم سمجھے ہو صرف آخری ہونا، یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ خلفائے راشدین 4 ہیں، پہلے کا نام صدیق اکبر ہے، آخری کا نام علی ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے علی سب سے افضل ہے کیونکہ آخر کے اندر آئے ہیں؟ ائمہ اربعہ بڑے 4 ہیں، پہلے امام ابو حنیفہ ہے، چوتھے امام احمد بن حنبل ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس
ذریعے اعلیٰ ہے کہ آخری ہے؟ حضور کے اعلیٰ ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ حضور آخری ہے، پھر میں آخری بھی ہے، لیکن تم خاتم کا معنی سمجھے نہیں ہو۔ ارے عجیب بات فرمائی، پھر میں خاتم کا معنی ایک آخری ہوتا ہے، ہمیشہ آخری نہیں ہوتا۔ میں بڑی علمی بات کو آسان لفظوں میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک ما فی الذات ہے، ایک ما فی الارض ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھو سورج نکلتا ہے، دیوار پہ روشنی آتی ہے، سورج کی روشنی اپنی ہے، اسے کہتے ہیں اس کی روشنی ما فی الذات ہے، سورج کی وجہ سے دیوار روشن ہوئی، کہتے ہیں اس کی روشنی سورج کی وجہ سے ہے، اسے ما فی الارض کہتے ہیں۔ جس کی چیز بلا واسطہ ہو اسے ما فی الذات کہتے ہیں، اور جس کی بل واسطہ ہو اسے بالارض کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ما فی الذات اور ما فی الارض کا ضابطہ یہ ہے کہ ما فی الذات سے چیز شروع ہوتی ہے اور ما فی الذات سے جا کے ختم ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ٹارچ موجود ہے، آپ روشنی نکالیں تو روشنی چلے گی، آپ نے آف کیا روشنی دوبارہ ٹارچ کے اندر آ گئی، سورج نکلا جہاں روشن ہے، سورج ڈوبا تاریکی ہوگی، جہاں سے روشنی نکلی وہاں پہ چلے گی۔ تو ما فی الذات اور ما فی الارض کا ضابطہ یہ ہے کہ ما فی الارض ما فی الذات سے شروع ہوتا ہے، ما فی الذات سے ختم ہوتا ہے۔ پر میں ہمارے محمد کی نبوت ما فی الذات ہے، بقیہ نبویہ کی نبوت ما فی الارض ہے۔ اس کا معنی یہ ہے نبوت شروع بھی حضور سے ہے، نبوت ختم بھی حضور پر ہے۔ نبوت شروع بھی حضور سے ہے، نبوت ختم بھی حضور پر ہے۔ ایک بندہ کہتے سمجھ نہیں آتی، حضور سے شروع حضور پہ ختم۔ مولانا لوگ بھی فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے ناموں میں ایک نام اول بھی ہے، ایک نام آخر بھی ہے، کبھی تم نے اس پہ غور کیا ہے اول آخر کا معنی کیا ہے؟ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں، آپ نے کاغذ کو لیا ہے اور آپ نے کاغذ سے آپ نے پرکار کو لیا اور آپ نے ایک دائرہ بنانا چاہا تو پرکار کا ایک کونا آپ نے کاغذ پہ رکھا ہے اور آپ نے کونے دوسرے کو چلانا شروع کیا، ایک گول خط بنا، اس گول خط کو دائرہ کہتے ہیں۔ پرکار کا کونا جہاں رکھا نیچے نقطہ لگا ہے اسے مرکز کہتے ہیں، یہ دوسرا گول خط بنا ہے اسے دائرہ کہتے ہیں۔ ایک دائرہ ہے ایک مرکز ہے، دونوں میں ضابطہ یہ ہے کہ مرکز جو پرکار کے نیچے ہے یہ بنتا پہلے ہے، نظر تب آئے گا جب پرکار اٹھائیں گے، اور یہ دائرہ بنا بعد میں ہے، نظر پہلے ہے۔ پر میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ دائرہ نبوت ہے، اور میرے محمد یہ مرکز دائرہ نبوت ہے۔ مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے، دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے آتا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت، میرے محمد مرکز دائرہ نبوت، حضور اول ہے، وجود نبوت میں حضور آخر ہے، ظہور نبوت میں نبوت ملی پہلے ہے، امت کو نظر آئی بعد میں ہے۔ پیغمبر توجہ رکھنا، ہمارے پیغمبر اول بھی ہے، ہمارے پیغمبر آخر بھی ہے۔ اگر تم مزید سمجھنا چاہو تو میں آخر میں ایک شعر سنا کے بات ختم کر دوں گا۔ آپ نے سنا حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا فرشتہ ہوگی، زلیخا کو عورتوں نے تانا دیا تجھے حیا کرنی چاہیے، ایک غلام پہ تم عاشق ہوگی۔ زلیخا نے کہا تم نے غلام کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں دیکھا۔ کہا ذرا غلام کو دیکھ لو پھر الزام لگانا۔ زلیخا نے دفترخوان سجا دیا اور تانا دینے والیوں کو زلیخا نے بنا لیا۔ دسترخوان پہ پھل بھی ہے، دسترخوان پہ چھریاں اور چاقو بھی ہے، ان کے ہاتھ میں چھریاں نے کافر جو سب باہر نکلی ہے۔ نبی علم الغیب نہیں رکھتا، انہیں کیا پتا باہر تماشا کون سا ہے؟ جو سب السلام نکلے ہیں۔ جب ان عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی دیر تھی، ان کے ہاتھ میں چھریاں ہیں، ان نے فوراً ان چھریوں سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے لبامی زلیخا لو رأینا جبینہ لا سن بالقطع قلوبہن علی الہدی۔ زلیخا کو تانا دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی۔ ابھی سبحان اللہ نہیں، یہ تو خطابت ہے، میں وکالت شروع کرنے لگا ہوں۔ ہم نے ایسا یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ مولانا ننوتوی کے علوم دیکھو، مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں ہمارے محمد یہ مرکز نبوت ہے، باقی انبیاء دائرہ نبوت ہے، نبوت کو صاف کا مجموعہ ہے، میرے محمد کو صاف نکلتے ہیں، باقی انبیاء کو صاف ملتے ہیں۔ تو پھر میں یوں کہوں گا میرا محمد استاد کا منبع ہے، باقی انبیاء استاد کا مجمع ہے، یہاں سے استاد نکلے ہیں، باقی انبیاء کو ملے ہیں۔ جس نے کلمہ میرے محمد کا پڑھا جو سمجھو کہ پانی چشمے کا پیا ہے، جس نے کلمہ دیگر انبیاء میں سے کسی نبی کا پڑھا تو سمجھو کلمہ پانی تالاب سے پیا ہے، چشمے سے پانی نکلتا ہے، تالاب میں پانی جمع ہوتا ہے،
توجہ رکھنا, کلام میں پانی جمع ہوتا ہے پر میں میرے محمد کو دیکھو, حسن ایک بسم ہے, حضور کو حسن نکلا ہے, یوسف کو ملا ہے. میرے محمد یہ مرکز حسن ہے, حضرت یوسف یہ شاخ حسن ہے. اپنے جسم کو دیکھیے, تمہارے جسم میں دل بھی ہے, تمہارے جسم میں ہاتھ بھی ہے. دل کو مرکز بدن کہتے ہیں, ہاتھ کو شاخ بدن کہتے ہیں. حضرت محمد کو مرکز حسن کہتے ہیں, حضرت یوسف کو شاخ بدن کہتے ہیں. اس تناظر میں امی عائشہ کا شعر سمجھو, لبانی زلیخا کا لو رأینا جبینہ لا سبنت القتل قلوبہن علی الجدی. زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹا ہے, میرے محمد کو دیکھتی دل کاٹ لیتی. بجا میرے محمد مرکز حسن ہے, یوسف شاخ حسن ہے, جسم میں دل مرکز بدن ہے اور ہاتھ شاخ بدن ہے. شاخ حسن کو دیکھا, شاخ بدن کو کاٹا, مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کاٹ رہا.